السلام علیکم کلاس. اچھا، اوکے. آج ہم بات کریں گے ڈیتھ اینڈ ڈائنگ پہ. اور پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیں ٹیسٹ کیسا ہوا ہے آج آپ لوگوں کو؟ صحیح ہو گیا. اچھا چلے ٹھیک ہے. اوکے، کوئی ڈیفیکلٹی اس میں؟ چلے ٹھیک ہے. چلے آج کا لیکچر ہمارا چھوٹا سا لمبا ہے، اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو اوکے. اچھا، ہم میں سے یہ سب ہم سب کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرئنس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈیتھ دیکھنے کا، یا کسی کلوز ریلیٹیو کی، یا کسی آس پاس میں کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے، لائف میں کبھی نہ کبھی ایکسپیرئنس ضرور ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے یہ ڈیتھ اور ڈائنگ کے ساتھ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اور ہماری لائف میں کیا چینجز آتی ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں. تو جیسے آج کل اتنا پینڈیمک ہے، کسی کا اللہ نہ کرے کوئی ریلیٹیو قریبی چلا جائے تو وہ کس ساری چیزوں سے گزرے گا اور کیا کیا اس کو فیس کرنا پڑے گا. تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے یہ سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ڈیتھ کیا ہے. ڈیتھ کو ڈیفائن یہ کیا جاتا ہے کہ سیزیشن آف آل وائٹل فنکشنز آف دا باڈی انکلوڈنگ ہارٹ بیٹ، برین ایکٹیویٹی اور بریتھنگ. جب ان تینوں چیزوں کا فنکشن ختم ہو جائے گا دین اٹ از کالڈ ڈیتھ. ٹھیک ہے کیا؟ ٹوٹل سیزیشن آف لائف پروسیسز. اور ایونچولی یہ ہر آرگنزم میں ہونی ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی میں. دیٹ از دا ڈیتھ. ٹھیک ہے. اگر برین ایکٹیو ہے، بریتھنگ اور ہارٹ بیٹ نہیں ہے، تب اس کو سمپلی ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. آگے ہمارے پاس بہت سارے سائنز آئیں گے جس کی بیسس پہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے ڈیتھ. اوکے جی. 1981 میں ڈیتھ کو جو ڈیفائن کیا گیا تھا وہ یہی تھا: irreversible cessation of circulatory اور respiratory functions. ٹھیک ہے. Irreversible cessation of all functions of entire brain including the brain stem. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گیا ڈیفائن ڈیتھ. اب ڈیتھ کس کس طرح سے ہوتی ہے؟ نیچرل ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتی ہے، سوسائڈ ہے، ہومیسائڈ ہے، انڈیٹرمنڈ ہے. سب سے پینفل وہی ہوتا ہے جو انڈیٹرمنڈ ہے، بالکل اچانک سے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آفیشیل سائنس آف ڈیتھ جو ہیں وہ یہی ہے کہ نو پیپل ریئیکشن ٹو لائٹ. جب ہاسپٹل میں یا کہیں بھی کسی کو ڈیڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو یہ سارے سائنس کی بیسس پہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نو ریسپانس ٹو پین، نو جو ریفلیکس، نو بریتنگ، نو گیگ ریفلیکس. ٹھیک ہے. نو بلڈ سرکولیٹنگ. اور یہ سب کچھ 6 گھنٹے سے ہو اور ساتھ میں ای سی جی ہو. دین وہ جو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں ایک فلیٹ لائن آ جاتی ہے، اٹ مینس دا باڈی از ڈیڈ. ٹھیک ہے. برین کی ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے، برین کا فنکشن بالکل اینڈ ہو گیا ہے. اور اگر یہ سب کچھ 12 آورس سے اوپر ہو جائے دین اٹ از کالڈ. یہ سارے چھوٹے چھوٹے سائنس ہیں، بہت سارے تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے. تو یہ سارے اس کے سائنس ہیں ڈیتھ کے. اوکے. آگے چیزیں ہیں اس میں کافی پڑھنے والی جو ہم کریں گے. ڈائنگ کیا ہے؟ ڈیتھ تو ہے ایک ایونٹ. ٹھیک ہے. ڈائنگ ہے ایک پروسیس اس طرح سے کہ اس میں گریجول سسٹمک شٹ ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے. اتنا جب آپ کو پتا ہوتا ہے کوئی مر رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانزیشن ٹو دا ڈیتھ، لاسٹ ایج آف جو لائف ہے، جب سارے فنکشن آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. کوئی ٹرمینلی ایل پیشنٹس ہیں جیسے کینسر کے ہیں، کوئی کرونک رینل فیلئر کا ہے، یا جس طرح آج کل ہے کورونا کے کرونک ان کا بریدنگ فیلئر ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فائنل جو سٹیج ہے، جو یہ پروسیس ہے یہ ڈائنگ کا، یہ بہت پینفل ہے اس پیشنٹ کے لیے بھی اور اس کے کیئر گیورس کے لیے بھی، اس کے فیملی ممبرس کے لیے، ہر کسی کے لیے یہ ایک پینفل ہے.
سب اس پین کی سچویشن سے گزرتے ہیں, سب اس پین کو اپنے اپنے طریقے سے رسپانس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو رسپانس کرنے کا ایک پیٹرن ہے, ہر کسی کا وہ پیٹرن تھوڑا 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 ڈفرینٹ ہے, لیکن سب لوگ آلموسٹ یونیورسلی اسی طرح سے اس کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دا فائنل اسٹیجز آف فیٹل ڈیزیز, اس کو ہم ڈیتھ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ساری جو اسٹیجز ہیں, ڈیتھ ایونچولی ہوتی ہے ایلڈرز میں وداؤٹ کسی ڈیزیز کے, ٹھیک ہے. اٹ مینس کہ ڈیتھ از انیویٹیبل, یہ تو ہم سب کا ایمان بھی ہے, ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. مرنا سب نے ہے اور ایک دن ہے لازمی. اب جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ سارا پروسیس ہے, یہ بڑا پینفل ہے. اس پروسیس میں جو سٹیجز ہیں, یہ ایک ڈاکٹر نے, سائیکیٹرسٹ نے تھیری دی تھی کہ ڈائنگ کی ہو, لاس کی ہو, گریف کی ہو. ہم آگے پڑھیں گے کہ آگے یہ پینفل اس طرح سے سیریز ہے کہ کسی بھی چیز کا لاس ہونا, ٹھیک ہے. گریف آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے, ٹھیک ہو گیا. اس کی بھی یہی اسٹیجز ہیں, ڈائنگ کی بھی یہی اسٹیجز ہیں, لاس کی بھی یہی اسٹیجز ہیں. مینس ان تینوں میں کسی نہ کسی ایک ویلیویبل چیز کا لاس ہے. ڈائنگ میں بھی اور گریف بھی تبھی ہوتا ہے جب آپ کی کوئی ویلیویبل چیز جو آپ کو بہت کلوز ہو, چاہے وہ کوئی پرسن ہو, کوئی چیز ہو, کچھ بھی ہو, جب اس کا لاس ہو جاتا ہے تو انسان ایک پین میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایموشنل پین میں, ٹھیک ہے. سفرنگس, اس کی یہ سب اسٹیجز ہیں, ٹھیک ہے. یہ اسٹیجز ریپرزینٹ کرتی ہیں ان ساری اڈیپٹیو اسٹریٹجیز کو جو کہ یوز کی جاتی ہیں اس کو کوپ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور باقی وہی ہے کہ آلٹرنیٹ ہو سکتی ہیں, کسی میں ایک اسٹیج پہلے آ سکتی ہے, کسی میں ایک بعد میں آ سکتی ہے, کسی کی کوئی اسٹیج زیادہ لانگر ہوتی ہے, کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ نہیں ہے کسی ایک اسٹیج کے لیے, ٹھیک ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے, ہر کسی کے یونیک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, ہر کسی کی ہر اسٹیج ویری کرتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیجز ہیں کون کون سی. اچھا, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے جو پرسن ڈائنگ ہے یا جو اس کے, اس میں ہر وہ سارے لوگ انوالو ہیں جن میں کچھ پروفاؤنڈ انوانٹیڈ چینج آ گئے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کوئی ایکسیڈنٹ کے بعد ڈسیبل ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کو پتا چلا کہ میں اب چل نہیں سکتا, ٹھیک ہے. یا کسی کے ڈیلیوری میں کسی کی بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یا کسی کی اسٹل برتھ ہوئی ہے, یا کسی کا ابارشن مس کیرج ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری بھی اس طرح کی انوانٹیڈ چینج ہیں جو کہ ایکسپٹ کرنی پڑتی ہیں. تو لیکن اس ایکسپٹینس کو دیکھنے کے لیے کلاس بی کوائٹ, لیکن اس ایکسپٹینس کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے, ان ساری اسٹیجز سے گزرنا. اوکے, یہ 5 اسٹیجز ہے کلاس. اب لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ 5 اسٹیجز ہیں جن سے ہر کوئی اپنے کسی بھی چیز کے پین میں, جب کسی چیز کا لاس ہوتا ہے, اس میں گزرتا ہے. The very first stage is the denial, then it proceed to anger, then migraine, and then depression and acceptance. آگے ہم ڈیٹیل سے ایک ایک اسٹیج پڑھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, دا فرسٹ اسٹیج ڈینائل. ڈینائل کیا ہے؟ ہم کسی چیز کا یقین نہیں کرتے, کسی بات کا اعتبار نہیں کرتے, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے یا جو ہم نے دیکھا ہے یا اس پہ آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, آپ مانتے نہیں ہیں اس بات کو. وہ کیا ہے؟ وہ پہلا ایک شوق لگتا ہے جب بھی کوئی پینفل سیڈ نیوز ملتی ہے کہ جی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی بریک اپ ہے, کوئی ڈیورس ہے. تو فرسٹ جو سب سے پہلا ریئیکشن آتا ہے, آپ کو اس بات کا یقین نہیں آتا, آپ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, آپ اس چیز کو نہیں یقین کرتے. اس سے کیا ہوتا ہے, ویری فرسٹ ریئیکشن ہے, آپ ریئلٹی کو مانتے نہیں ہیں.
بلاک آؤٹ کر دیتے ہیں، نہیں جو ہم نے سنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر کوئی اس طرح کی دیتا ہے. یہ بالکل ایک نارمل سی بات ہے، اٹس کوائٹ نارمل، کوائٹ نارمل. کیوں نارمل ہے؟ کیونکہ یہ ایک کامن ڈیفenس میکانزم ہے. یہ کچھ اس طرح سے نیچر نے ڈیزائن کیا ہے ہمیں کہ جب کوئی بہت پینفل چیز ہے تو یہ ہم اس ڈیفenس میکانزم میں چلے جاتے ہیں امیڈیٹلی. وہ جو پین کی ایک اسٹرانگ ویو ہے اس کو کمپنسیٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نم ہو جاتے ہیں اپنے ایموشنس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے. اس سے کیا ہے، پین بیئرنگ کی ایک اسٹریٹجی ہے جو نیچر نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بالکل نارمل ہے. ایسا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پیشنٹ کے ساتھ اس طرح نہیں ہے. جسٹ لائک اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہم دیتے ہیں جب ڈینائل ہوتا ہے، کسی کی ڈیورس اور بریک اپ ہو تو پہلے وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تھوڑی دیر سے بعد ٹھیک ہو جائے گا یہ سب کچھ، ٹھیک ہے. کسی کی جاب چلی جائے تو بھی پہلے یہی ہوتا ہے کہ شاید کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی اور کا لیٹر تو نہیں مجھے بھیج دیا ہوا. سملرلی ڈیتھ آف لو ون کے ساتھ کسی کی ٹرمینل النیس ڈائگنوسس میں اسپیشلی جب کسی کو پتہ چلتا ہے جی اس کو کینسر ہے یا اس کو کوئی بھی پرابلم ہے اس طرح کا، تو سب سے پہلے ان کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ رپورٹس کسی کے ساتھ چینج ہو گئی ہیں، کچھ غلط ہوا ہے، شاید کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا یا کسی اور کی رپورٹ دے دی، وٹ ایور. اس طرح کی چیزیں ہمیشہ آپ کبھی بھی کسی کو بھی دیکھیں گے وہ سب سے پہلے یہی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب دوسری اسٹیج آتی ہے ہمارے پاس اینگر. اب ڈینائل تھا ایک کوپنگ میکانزم، ٹھیک ہے. اینگر جو ہے یہ ماسک کر رہا ہے اس پین کے افیکٹ کو. ڈینائل میں کیا تھا، اس پین کے ساتھ کوپ کر رہے تھے آپ اس وے میں کہ آپ اس چیز کی ریالٹی کو نہیں مان رہے تھے. اب جب آہستہ آہستہ یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، ایسا ہو گیا ہے، تو دن کیا ہوتا ہے، آپ کو آہستہ آہستہ وہ ماسکنگ افیکٹ جو ڈینائل کا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے. پین دوبارہ سے ری ایمرج ہوتا ہے. اب پین کی جگہ جو ہے وہ اینگر لے لیتا ہے. ایکچولی اس اینگر کے پیچھے بھی پین ہی ہے، لیکن وہ اتنی اسٹرانگ ویو جو دوبارہ پہلے اس سے بفر ہو گئی تھی اس کوپنگ میکانزم کے ساتھ، وہ دوبارہ سے ایمرج ہوتی ہے اور وہ اتنی اسٹرانگ اور انٹینس ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا کریں، ٹھیک ہے. تو وہ ایک اینگر کی فارم میں کسی بھی چیز پہ پروجیکٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے جاب لاس ہو گیا تو آپ باقیوں پہ غصہ نکالنا، بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کی غلطی تھی، فلاں کی غلطی تھی، یہ تھا وہ تھا، اس طرح تھا، میرے خلاف کسی نے سازش کی ہے، ٹھیک ہے. اگلی بات یہی ہوتی ہے نا، جس طرح کوئی ٹرمینل النس کا ہے تو اس نے کہنا جی ڈاکٹر نے نہیں چیک اپ کیا، صحیح ٹائم پہ نہیں کیا، انہوں نے مجھے لیٹ بتایا، اگر یہ میرے پہلے ٹیسٹ کرا دیتے یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا؟ وہ سب اینگر ہوتا ہے. اینگر کو ہم اپنے سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز پہ اتارتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہ ساری سٹیجز ہیں اور یہ فورن ڈینائل کے بعد آتا ہے. اب کچھ لوگ جو ہے کسی کی ڈیتھ کو، کسی بھی جاب لاس کو یا کسی اسٹیٹس لاس کو یا کسی ڈیورس کو، بریک اپ کو بہت زیادہ دیر رہتے ہیں ڈینائل میں. کچھ بہت جلدی، کچھ بالکل ڈینائل میں نہیں آتے، وہ سیدھا اینگر پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ سنتے ہی کوئی بیڈ نیوز وہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا قصور تھا یا اس کا قصور تھا، وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہر پرسن پہ یہ ویری کرتے ہیں اس کا ٹائم ڈیوریشن، ٹھیک ہے. ہر کسی کا یہ پرسنل ایکسپیرئنس ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو پہلے اگزامپل بتائیں کہ اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کچھ کہ جی فلاں کا غلطی تھی، اس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور میری اپنی تو کوئی نہیں تھی. جاب میں پرابلمس ہوں تو ان کو لگتا ہے کہ جی آفس والوں کا کوئی قصور ہے یا میرے خلاف کوئی کچھ کہہ کے ہے، واٹ ایور تھنگس. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہم دیتے ہیں اینگر میں، اوکے. نیکسٹ چیز آتی ہے ہمارے پاس بارگیننگ. بارگیننگ بالکل نارمل سا ری ایکشن ہے جب فیلنگ آف ہیلپ لیسنس ہے، ٹھیک ہے. جب آپ پہلی اسٹیج آپ کے پاس آئی ڈینائل، آپ نے ریئلٹی سے انکار کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں میرے کسی عزیز کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی. لیکن پھر ایسا ایسا ریئلائز ہوا کہ ڈیتھ ہو چکی ہے، تو دین آپ کو غصہ آتا ہے کہ جو ڈاکٹرز نے خیال نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ گھر والوں نے خیال نہیں کیا، یہ فلاں نے خیال نہیں کیا، اس وجہ سے ایسے ہو گیا.
ٹھیک، جب آپ اس اسٹیج سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے، ریئلائز ہوتا ہے کہ ان کی بھی غلطی نہیں تھی، واٹ ایور، اگر نہیں بھی ریئلائز ہو رہا ہے تو آپ کی اگلی کیا ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس ایک آپ کچھ کر نہیں سکتے تو ایک فیلنگ آف ہیلپ لیسنس آتی ہے نا. تو پھر آپ دوبارہ سے اس سچویشن پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم بارگیننگ کرتے ہیں. بارگیننگ کس کے ساتھ کی جاتی ہے، ایک ہائر پاور کے ساتھ، یہ جس کے ساتھ آپ کو کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں، بارگین کرتے ہیں، جس طرح ہم اللہ تعالی کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا میرا یہ کام ہو جائے، یا مطلب میرا یہ ٹھیک ہو جائے، میں اتنا زیادہ وہ کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، چیریٹی کروں گا. اور اب میری اس دفعہ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، اس دفعہ پروف میں ایک بار سپلی آ جائے، ایک دفعہ تو یقین نہیں آتا کہ سپلی آئی ہے، پھر جب پھر غصہ کرتے ہیں ہم کہ پیپر یا ٹیسٹ یا یہ مشکل تھا، یہ ہو گیا. تو نیکسٹ ٹائم ہم کیا کرتے ہیں، بارگین کرتے ہیں. پہلے تو یونیورسٹی والوں کے ساتھ یا کالج والوں کے ساتھ کہ ہمیں کچھ نمبر دے دیں تاکہ ہمارا بن جائے. جب وہ بھی نہیں ہوتا پھر ہم اللہ تعالی سے دعائیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بارگیننگ کی فارم ہے کہ ہم جی اللہ تعالی ہمیں اس ٹیسٹ میں یا اس پروف میں بس پاس کرا دے، میں اگلا پڑھ کے پاس کروں گا. تو دیٹ از بارگیننگ. آپ اپنے اسٹیجز اس میں کور کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہر کسی کا ٹائم ڈیوریشن ڈفرینس ہوتا ہے. کچھ لوگ اسٹارٹ میں ہی بارگین شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی کوئی بیڈ نیوز ملی ہے وہ وہیں پہ ہوتا ہے ان کو، نہیں 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 نہیں، ہم اس کو واپس اس سچویشن پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بارگیننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سچویشن پہ کنٹرول کب لینے کی ٹرائی ہوتی ہے، جب آپ کو پتا ہو کہ آپ ہیلپ لیس ہیں، آپ خود سے کچھ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، پروف میں فیل ہو گئے ہیں، سپلی آ چکی ہوئی ہے، تو اب آپ دعائیں مانگتے رہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کسی طرح یہ شو کرا دیں کہ یہ رزلٹ غلط تھا، رزلٹ ریوائز ہو جائے یا کوئی گریس مارکس مل جائیں، اس دفعہ پاس کرا دیں، اگلی دفعہ صحیح کروں گا. تو ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری گیم چلتی ہے ہر کسی اس میں. تو اور باقی ہر کسی میں، یہ میں نے ہر کسی کی ایگزامپل سیم ایز اٹ از اسی پرابلم کے ساتھ دی ہیں تاکہ ایک پورے سیکوینس کے ساتھ چلتا جائے کہ بریک اپ میں ہو تو کچھ لوگ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، ڈیتھ ہو جائے کسی کی تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جاب لاس ہو جائے، یہ ٹرمینل ڈائگنوسس ہوتی ہیں. کیونکہ یہ 3 سے 4 5 سینیریوز ہیں جو کہ بہت پینفل ہوتے ہیں ہر کسی کے لیے اس کے لیول پہ. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر کسی نے ڈیتھ دیکھی ہوتی ہے، کسی نے اگر کسی بہت قریبی کی دیکھی ہو، فار ایگزامپل کسی پیرنٹس کی یا گرینڈ پیرنٹس کی جن کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ بھی زیادہ ہو، تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل انہی چیزوں سے ہم گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان دا اینڈ بارگین بھی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. جس طرح اگر کوئی بہت ٹرمینلی ال بھی ہو تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں، ہم اس کے بعد اتنی چیریٹی کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ہم ہر کینسر والے کا علاج کرائیں گے، بس اس کا یہ ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب ایگزامپلس ہیں جب آپ بارگیننگ کرتے ہیں. یہ ڈیفینس میکانزمز ہیں ہمارے جو ہمیں اس سچویشن سے، اس پین سے نکلنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا آتی ہے اسٹیج، ڈپریشن. ٹھیک ہے، جب آپ کو فائنلی ریئلٹی کا ریئلائز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اب یہ سچویشن نہیں بدل سکتی، میری بارگیننگ کے باوجود بھی میں جتنی مرضی منتیں تلے کر لوں، جس کسی کے بھی کر لوں، یہ سچویشن چینج نہیں ہو سکتی. تو دین جیسے یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ایک انٹینس قسم کی سیڈنس کی فیلنگ ہے. ٹھیک ہے، انٹینس قسم کی سگنل، اور اتنا انٹینس ہے کہ آپ کو اور کسی قسم کی کوئی چیز فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا بالکل. اور آپ کو اس ٹائم پہ ڈپریس جو لوگ ہوتے ہیں، صحیح ان کا کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے بات کرنا نہیں ان کو اچھا لگتا. ٹھیک ہے، اور باہر نکلنا نہیں پسند کرتے، کیوں، وہ بہت زیادہ ہوپ لیس ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کوائٹ نارمل ہے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اب نارمل ہو. ہاں، یہ اب نارمل تب ہوگا جب یہ سارے سائن سمٹمس جو ہیں بہت لانگر ٹائم کے لیے رہ جائیں، فار ایئرس. ٹھیک ہے، اگر کوئی فار ایئرس دوسروں کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا، یا اس کے اندر ڈپریسڈ فیلنگ ہے، وہ خوش نہیں رہ سکتا، یا وہ
اچھی چیزوں پہ بھی خوش نہیں ہوتا جن پہ ہونا چاہیے، ہمیشہ کنفیوز اسٹیٹ ہے، وہ اپنی اسٹیٹ سے باہر نہیں نکلتے. اس اسٹیج پہ آ کے لوگ پھنس جاتے ہیں، لٹرلی پھنس جاتے ہیں، اور وہ اس چیز سے نکل نہیں پاتے. بعض اوقات تو ساری عمر نہیں نکل پاتے، لیکن کچھ لوگ اس چیز کو کور کر جاتے ہیں. لیکن یہ سب سے زیادہ وہ والی اسٹیج ہے جس میں ریئلائزیشن کے بعد سفرنگز نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک فیلنگ آف نمنس ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہیلپ لیسنس کی فیلنگز آتی ہیں اس لیے کہ سچویشن ریئلائز ہو چکی ہوتی ہے. اور سب سے جو اس میں مسئلے والی بات ہے وہ ہے سوسائڈل تھاٹس. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سپلی آ گئی ہے، جب بارگین بھی کر کے دیکھ لیا، جب آپ کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میری دعاؤں سے بھی کچھ نہیں ہوا، میری محنت سے بھی کچھ نہیں ہوا، میں نے سفارش سے بھی کچھ نہیں ہوا، میری سپلی آ چکی ہے، میری ٹینشن لگ چکی ہے. ٹھیک ہے، تو دین کیا ہوتا ہے کہ کیا فیل ہوتا ہے، ایک انٹینس فیلنگ آف نمنس آ جائے گی. آپ کو اور کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہے گا، لائف پر سے آپ کی لائف سے انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. آپ ایک کنفیوز اسٹیٹ میں ہوں گے کہ میرے ساتھ یہ ایسے کیوں ہوا، اور کسی کو جواب نہیں دینے کا دل کرے گا. اگر کوئی آپ سے اس کے بارے میں بات کرے گا تو آپ ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، بالکل آئسولیٹ ہو جاتے ہیں جب ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو کیوں؟ وہ لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتے. اور جو آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں پھر بہت لانگ رن میں رہے تو پھر ان میں بڑا پوائنٹ ہوتا ہے کہ ان میں سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں. اس کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، جس بھی وجہ سے نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، اب میں اس سے آگے موو آن نہیں کر پاتے. وہ ٹھیک ہے، ان سے کیا ہوتا ہے کہ ان سے اپنی وہ سپلی ڈیٹینشن، اپنے کسی لوڈ ون کی ڈیتھ، ٹھیک ہے، یہ لاس آف جاب ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور ہمیں اب اس کے بغیر ہی زندہ رہنا ہے. جو لوگ نہیں اس ڈپریشن سے نکل پاتے وہ ان میں پھر سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یہی لگتا ہے کہ اس کے بغیر میری کوئی زندگی تھی ہی نہیں، ہے نہیں، تو ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا سب سے جو مین اس کا پوائنٹ یہی ہے. ٹھیک ہے، سوسائڈل تھاٹس کا ہونا. یہ میں نے وہی ایگزامپلس آپ کو بتائی نا کہ آپ سے کہ میں نے اب اس کے بغیر یہ کسی کے پیرنٹس کی یا کسی کے خدا نخواستہ بچوں کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں نے اب زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. جب ایف ایس سی میں انٹری ٹیسٹ دینے کے بعد جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا، آپ کا میرٹ نہیں بن رہا، تو سیم ایز اٹ از آپ انہیں اسٹیجز سے گزرتے ہیں. اور ایٹ ٹائمز بچے سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں اسی لیے کہ ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوا یا میڈیکل میں نہیں ہوا، میں نے تو اب اس لائف کے ساتھ موو آن ہی نہیں کر سکتا، میرا جو ایم تھا وہ رہ گیا. ٹھیک ہے، وہ اتنا زیادہ ایموشنلی ویک ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ ایموشنلی سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے ایسی زیادہ سٹیج ہے جو کہ اتنی زیادہ مینفل رہے گی. اوکے، اب اس اسٹیج کا ڈیوریشن جو ہے وہ بہت ویری کرتا ہے. کچھ لوگ اس ڈپریشن میں سالوں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں، وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر پاتے، یا کبھی بھی جو ہے وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے جیسے وہ اس چیز سے پہلے کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح دیکھیں نا کوئی بریک اپ یا ڈیورس کے بعد کچھ لوگ ہیں وہ دوبارہ سے نئے ریلیشن شپ میں کبھی جاتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ اپنے پچھلے والے کی اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کسی کی جاب چلی گئی ہے تو وہ اتنا ڈپریس اور ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کسی جاب کو کرنے کی ٹرائی ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے کیا؟ اگر آپ کسی کو دیکھیں، غور کریں، کوئی بزنس مین ہے، اس کو بہت بڑا اگر کوئی لاس ہو جائے، اس کا کریش ہو جائے، تو ایٹ ٹائمز وہ لوگ جو ہے وہ اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اپنی جو اسٹرگل انہوں نے کی ہوتی ہے جب ان کو ختم ہوتی نظر آتی ہے تو وہ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، اس کو ختم کر دیتے ہیں. اٹس کوائٹ نارمل کہ یہ سب ڈپریس ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، لیکن یہ اب نارمل کب ہوگا جب اس کا ڈیوریشن اپ ٹو ایئرس چلا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت سارے سائن سمپٹمس آئیں گے جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ جی نارملی گریف کیا ہے اور ڈپریشن کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟
کسی کی اسپیشلی ڈیتھ کے بعد اس طرح سے فیل ہوتا ہے. جو پین کا اسکیل ہے اس میں جو سب سے زیادہ پین فل، جس کو 100 پوائنٹس فل وہ دیا گیا ہے، وہ ہے ڈیتھ آف دا لوڈ ون. ٹھیک ہے، سب سے پینفل چیز ہے. اب وہ ڈیتھ آف لوڈ ون چائلڈ بھی ہو سکتا ہے، پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، اسپاؤس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ. اور جو سیکنڈ نمبر ہے وہ ہے سپریشن اور ڈیورس. یہ اتنا پینفل ہے کہ آپ کا کوئی لو ون آپ کو چھوڑ کے چل جائے، بٹریل ہو یا کوئی بھی ریزن ہو، ڈیتھ ہو جائے، کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، سیکنڈ نمبر پہ وہ آتا ہے اس کا پین کے اسکیل پہ. اوکے، دا لاسٹ اینڈ دا فائنل اسٹیج از دا ایکسیپٹینس. ہر کوئی اسٹیج میں نہیں پہنچ پاتا، اور اس اسٹیج تک پہنچنے میں بہت لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسیپٹینس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد بالکل ہنسی خوشی آ جائے گا، نہیں، لازمی نہیں ہے. اس میں کیا ہے کہ ایک میجر چینج ضرور آ جاتا ہے کچھ لوگوں میں، سب میں نہیں. کچھ لوگ بڑے ایزیلی کور کر جاتے ہیں اس کو، بریک اپ کے بعد بھی ان کو، یا کسی کی ڈیتھ کے بعد بھی ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، چلا گیا، اوکے چلا گیا، سب نے جانا ہی تھا، یہ بھی چلا گیا، موو آن کر جاتے ہیں اپنی لائف میں. وہ ڈپریشن والے فیز میں زیادہ نہیں رہتے ہیں. یہ سپلی آ گئی، ٹھیک ہے، پاس ہو جائیں گے، اگلی دفعہ نہیں ہوں گے تو نہ ہوں، کچھ نہیں ہوتا. مطلب وہ اس چیز کو اتنا زیادہ سر پہ نہیں سوار کرتے. وہ ڈپریشن کا فیز بڑی جلدی سے نکل جاتے ہیں اور ایکسیپٹینس میں آ جاتے ہیں کہ اچھا جی. اب بات یہ کہ ایکسیپٹینس از ناٹ آلویز اے ہیپی. یہ نہیں کہ ہر کوئی خوش ہوگا جب وہ ایکسیپٹینس ہوگا. فار ایگزامپل کسی کا بریک اپ ہے، ٹھیک ہے، تو یا کسی کے لوڈ ون کی ڈیتھ ہے، تو اس ایکسیپٹینس میں یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ تو کر لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب ہمارا چائلڈ یا ہمارے پیرنٹس میں سے یا کوئی فرینڈ میں سے نہیں ہے اب اس دنیا میں. لیکن وہ چیز ہمیشہ پینفل ضرور رہے گی، لیکن وہ اپنی لائف کے ساتھ موو آن کرنا سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ان کے بغیر ایڈجسٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، بچے پیرنٹس کے بغیر یا پیرنٹس بچے کے بغیر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے. وہ چیز ان کو جب بھی یاد آئے گی وہ پینفل ضرور ہوگی، لیکن ان کا یہ ہے کہ ڈیلی لائف کی روٹین چلتی جائے گی. ہاں، اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے ایکسیپٹینس میں کہ کسی میں میجر چینج ہو جائے. فار ایگزامپل جس کسی کے پیرنٹ کی لوز کیا ہو، وہ اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیپٹینس اس میں آ گئی ہے، وہ اس کے بعد کسی کے لیے کوئی این جی او کھول لیتا ہے یا کچھ بھی اس طرح سے کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا سینٹر کھول لیں جس سے وہ کسی بوڑھوں کی یا بزرگوں کی وہ کر سکیں. اٹ آل ڈیپینڈز اپون دا سینیریوز کہ کون کس چیز سے گزرا ہے، کس بیس پہ گزرا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کس طرح سے ہینڈل کیا. اگر کسی کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا ہوا، وہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا اور ڈیتھ ہو گئی پیرنٹس کی، تو وہ آگے اور لوگوں کے لیے ٹرائی کرے گا. تو اس میں کیا ہے کہ ریالٹی کو ایک کنسٹرکٹیو وے میں فیس کرتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، وہ اس سچویشن سے اپنے آپ کو ایموشنلی الگ کر دیتے ہیں. یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے کہ اس سچویشن سے اپنے آپ کو صرف ایموشنلی سیپریٹ کیا. ٹھیک ہے، پورا سیپریٹ نہیں کیا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کار ایکسیڈنٹ میں، یا واٹ ایور ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہے. اب اس کو جب بھی یہ چیز یہ یاد آئے گی اس کے لیے پینفل ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے بچے کے بغیر رہنا. اب ریالٹی میں کنسٹرکٹیو کس طرح سے ہے کہ اس نے باقیوں کے بچوں کی کیئر بہت کرنا شروع کر دی ہے، اپنے آپ کو اس سچویشن سے ایموشنلی الگ کیا ہے، تو وہ موو آن ہونے کے قابل ہوا ہے. جو لوگ ایموشنلی الگ نہیں ہو پاتے وہ موو آن نہیں کرتے، ان میں ایکسیپٹینس نہیں آتی. فار ایگزامپل کسی کو لگتا ہے کہ جی اگر کسی کے ہسبینڈ کو یا بریک اپ کو بھی بہت سال گزر گئے ہیں، 5-10 سال گزر گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک نیا ریلیشن شپ نہیں بنانا چاہتے، صرف کہ نہیں اس طرح تو ہم اپنے ان کے ساتھ بڑا کوئی یہ تو غلط ہو جائے گا، میں ایسے نہیں کر سکتا، میں نہیں دھوکا دے سکتا. تو وہ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو ایموشنلی اس سچویشن سے الگ نہیں کر سکے. ایموشنلی سچویشن سے الگ نہیں کر سکیں گے تو ہمیشہ ڈپریسڈ رہیں گے، ہمیشہ اپنے اسی لوڈ ون کی اس میں رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، میموریز میں رہ جائے گا. لیکن اس کو
موو آن نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, اس لیے ایموشنل سپریشن اس چیز سے ضروری ہے. جب تک ایموشنل سپریشن نہیں ہوگی ایکسیپٹنس کی اسٹیج نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, ایکسیپٹنس کی اسٹیج میں سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ گڈ ڈیز بیڈ ڈیز سے زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن جو بیڈ ڈیز ہوں گے بھی وہ بھی اوکے نارمل ہوں گے. ٹھیک ہے, صحیح یہاں تک بات کلیئر ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ اپنے کسی بھی اس کا فار ایگزامپل کسی کے اسپاؤس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ اگلے 20 سال یا 5 سال یا 10 سال جو ہے وہ شادی نہیں کرتے دوبارہ سے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, یہ تو میں اس کو دھوکا دوں گا. ٹھیک ہے, تو لیکن اور اسی چیز میں پھنسے رہیں گے, آگے کسی ریلیشن شپ میں نہیں بنائیں گے, تو وہ اپنے اسی ڈپریس اسٹیٹ میں لیں گے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتا ہے کہ ہاں میں اس کے بغیر رہوں گا لیکن میں فلاں کے ساتھ ریلیشن شپ بنا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, میرے پاس اور بہت سارے لوگ ہیں, میں اس کو اچھے لفظوں میں یا اچھی میموریز میں ضرور یاد کروں گا. ٹھیک ہے, تو دین اٹ مینس کہ اس میں ایکسیپٹنس آ گئی ہے اس ریالٹی کی. ٹھیک ہے, یہاں تک بات ہوگئی کلیئر ایکسپٹنس تک. اوکے, یہ جو ابھی ہم نے سائیکل پڑھا تھا دیکھا تھا, ٹھیک ہے, گریف کا یا لاس کا یا جس کا, ٹھیک ہے, اس کی اسٹیجز جو سب سے پہلے ڈینائل کی اسٹیج ہے, اس میں وہی ہے کنفیوژن ہے, شوق ہے, فیئر ہے, اوائڈنس ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. جب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج آئے گی تو اینگر میں فرسٹریشن ہے, اریٹیشن ہے, انگزائٹی ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل اس طرح سے ہم موو کرتے ہیں. بارگیننگ میں اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ دا میننگ اینڈ ریچنگ آؤٹ ٹو ادر. ٹھیک ہے, ڈپریشن میں ہے کہ ہیلپ لیس ہے, ہاسٹیلٹی ہے, فلائٹ ہے, اور ایکسپٹینس میں ایکسپلور آپشنس, نیو پلان ان پلیس اینڈ موونگ آن. اب یہ ساری چیزیں کس طرح آہستہ آہستہ سے آتی ہیں, جیسے جیسے ڈینائل میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, اس بندے کو انفارمیشن کی ضرورت ہے, کمیونیکیشن کی ضرورت ہے, مطلب اس کو کسی کاؤنسلنگ کی, کسی تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے جیسے جیسے وہ آگے چلتے جائیں گے. اگر تو ایزیلی پاس آن ہوتی جائیں گے اسٹیجز, ٹھیک ہے, ایک ریزنیبل ٹائم میں, تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب بارگین کے بعد ڈپریشن کا ٹائم آتا ہے تب ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنے آپ سے ڈپریشن سے باہر نہیں آ پاتا. ٹھیک ہے, جو آ جاتے ہیں دے آر بلیسڈ, جو نہیں ہوتے ان کو بہت ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ دین جب ایکسپٹ کر لی ہے, دین اس کے بعد گائیڈنس اور ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کبھی آپ نوٹ کریں تو لائف میں جب بھی کوئی بھی چیز آپ کی لوز ہوتی ہے, کچھ بھی ویلیویبل ہو جو آپ کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بالکل انہی اسٹیجز میں موو کرتے ہیں. یہ ہیں یونیورسل اسٹیجز, لیکن ہر کسی کا ٹائم ڈیوریشن ڈفرنٹ ہے. کسی میں لیکن اتنا سا فرق ہے کہ کوئی کسی میں اینگر پہلے آتا ہے, کسی میں ڈینائل پہلے آتا ہے, کوئی ڈینائل کے بعد سیدھا بارگین میں چلا جاتا ہے, کوئی اینگر کے بعد جاتا ہے بارگین میں. ٹھیک ہے, کسی کی پہلی اسٹیج ہی بارگیننگ آتی ہے اور اس کے بعد ڈینائل آتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے وہ بارگین کرتے رہتے ہیں, جب وہ نہیں ہوتا پھر وہ ڈینائل میں جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اسٹیجز جو ہیں وہ ادھر سے ادھر پرسن میں شفٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹائم ڈیوریشن ہر پرسن کا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن رہتی یہی 5 ہے. ٹھیک ہے, رہتی یہی 5 اسٹیجز ہے. ہر کوئی ایکسپٹ انہی اسٹیجز سے گزر کے اس میں ریالٹی کو آبزرو ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات. چلیں آگے ہم دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی تھی نا گریف کی. گریف از دا acute pain that accompanies loss. کسی بھی چیز کے لاس پہ جو پین آپ کو ایموشنل سائیکولوجیکل فیل ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ گریف. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایک نارمل سا پروسیس ہے ریئیکٹنگ ٹو اے لاس. ایگزیکٹلی کوائٹلی نارمل. ٹھیک ہے, اب وہ لاس کیا ہے؟ لاس فزیکل ہو سکتا ہے, ڈیتھ, سوشل ہو سکتا ہے, ڈیورس, آکوپیشنل ہو جاتا ہے, جاب, آپ کو پتا چلے اوور نائٹ آپ کی جاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو نکال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یا اوور نائٹ آپ کو پتا چلے جی آپ کا بزنس ختم ہو گیا. فار ایگزامپل کسی کی شاپ ہے یا کوئی بھی ہے,
مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے، آپ کو اس کو اوور نائٹ پتہ چلے گا تو اس کے لیے گریف ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو پینفل ہے، وہ انہی ساری سٹیجز سے گزریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اب یہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے جنہوں نے بی بی ایس ماڈل دیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ گریف صرف اس پر وہ پرسن فیل نہیں کرتا جو اس چیز سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ والے لوگ بھی سیم ویسے ہی فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جاب لاس ہو گئی ہے جس کسی کی بھی، تو اس کے اسپاؤس کو بھی سیم ایز اٹ از یہی فیلنگز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کتنی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ اگر ان کی آپس میں ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے تو پھر ان کو یہ گریف فیل نہیں ہوگا ایک دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کے فرینڈ کی کسی پیرنٹ کی یا کسی چائلڈ کی یا کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن ایکولی آپ کو بھی اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے، آپ بھی اتنا ہی رو رہے ہیں، آپ کو بھی اتنا ہی فیل ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ صرف ان پہ نہیں ہے، یہ ہر کسی پہ اپلائی ہوتی ہے یہ باتیں، جو کسی میں کوئی انوانٹیڈ چینج آتا ہے، ٹھیک، اس انوانٹیڈ چینج کو بیئر کرنے کے لیے ہر کوئی ان اسٹیجز سے گزرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جو سویئرلی ہینڈیکیپ پرسن ہے یا ڈسیبلڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے، ان کو اپنا لائف سٹائل پورا اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے النس کے بعد۔ جیسے کسی کو پیرالائسس کے بعد پتہ چلتا ہے وہ چل نہیں سکتا، وہ ویل چیئر باؤنڈڈ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک لائف ٹائم النس ہے، ڈسیبلٹی ہو گئی ہے۔ اب وہ سب اس سٹیجز پہ گزریں گے، ڈینائل سے، اینگر سے، بارگین سے، دین جب اسیپٹنس آئے گی تب وہ اپنی لائف میں ایک پرماننٹ چینج لے کے آئیں گے، اپنی اس ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کریں گے، اس چیز ریئلٹی کو ان شارٹ وہ ایکسیپٹ کریں گے، ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں گے، دین ہی وہ آگے موو کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھے جو کچھ وہ ہوتے ہیں، مے بی آپ لوگوں نے نام سنا ہو، منیبہ مزاری کا، موٹیویشنل اسپیکر ہے، ٹھیک ہے، اس کا پرابلم یہی تھا کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں جو ہے اس کی جو ہے وہ لوور باڈی بالکل، اس کا موٹر کنٹرول ختم ہو گیا تھا، وہ ویل چیئر باؤنڈڈ ہے۔ اگر کبھی آپ اس کی کوئی سٹوری سنیں آپ کبھی، تو آپ کو پتا چلے گا وہ سارے انہی سٹیجز، ہاں بالکل رائٹ، اسی کو کہہ رہے ہیں آئرن لیڈی۔ وہ ان ساری چیزوں سے نکل کے اس نے ایکسیپٹ کر لیا اس ریالٹی کو کہ میں ویل چیئر باؤنڈ ہوں، لیکن اس نے اس چیز کو اپنی لائف کا ہرڈل نہیں بنایا، اس نے موو آن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نو ڈاؤٹ اس کو کیا، آپ کو اس کو ہمیشہ پین ہوتا ہے، اپنی وہ چیز یاد ہے کہ میں ہمیشہ کبھی کسی ٹائم پہ اگر ایک کوئی نیولی میرڈ ہو اور بالکل ینگ ایج پہ اپنے 20s میں کسی کا اس طرح ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ بالکل باؤنڈ ہو جائے چیئر پہ، اور اس کے بعد اس کا ڈیورس اس کو فیس کرنی پڑے اس بات پہ، تو یہ ملٹیپل اس کے لاسز تھے، لیکن ان سارے لاسز کے باوجود ان ساری سٹیجز کو بڑے طریقے سے پورا کیا ہے، ڈپریشن سے باہر ہے، نو ڈاؤٹ اس کے پاس ایموشنل سپورٹ تھی اور خود بھی ہمت تھی، اس نے ایکسیپٹ کیا اس ریالٹی کو، تو آج وہ میزریبل کنڈیشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق پڑتا ہے جب ایکسیپٹ کر لیتے ہو آپ ریالٹی کو، آپ کی لائف میزریبل نہیں رہتی، آپ موو آن کر جاتے ہو، آپ کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اوکے۔ اچھا، اب گریف ہم نے یہ کہا ہے کہ جو پین ہے، ایموشنل پین ہے ہمارا، جو ہمیں کسی بھی لاس کے بعد فیس کرنا پڑتا ہے، اب اس میں بڑے ہمارے اس میں چینجز آتی ہیں، فزیکل چینجز آتی ہیں، کچھ ایموشنل چینجز آتی ہیں، کچھ بیہیویئرل چینجز آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فزیکل چینجز میں سلیپ ڈسٹربنس ہے، ظاہری بات ہے، کچھ بہت بڑے ٹراما سے گزرے ہوں تو اس کی سلیپ اتنی نارمل نہیں ہوتی، اس کو فزیکلی ڈسٹریسڈ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویٹ چینجز آتی ہیں، کچھ لوگ ویٹ لوز کر جاتے ہیں ٹینشن میں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہے وہ اپنی اس ٹینشن کو سبسائڈ کرنے کے لیے زیادہ کھاتے ہیں تو وہ ویٹ گین کر لیتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹریس میں آپ کو میٹھا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ آپ کا سیروٹونن لیول بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں یا کسی سویر قسم کے ٹراما میں ہیں
تو دین جو ہے وہ آپ کچھ میٹھا لے لیتے ہیں, چاکلیٹس لے لیتے ہیں, کچھ بھی ہے, لیکن تھوڑے دیر سے بعد وہ ویٹ گین میں ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کے ساتھ اس سے بالکل الٹ ہوتا ہے, وہ جتنے زیادہ ٹراما میں ہوتے ہیں ان کی اتنی ہی بھوک ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کے سامنے آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے یا آپ کے کوئی بھی کلوزڈ ہے جس کی ڈیتھ ہو رہی ہو, جو ڈائنگ پروسیس میں ہو, تو میرا نہیں خیال اس وقت کسی کی بھی سلیپ یا اس کی ایپیٹائٹ جو ہے وہ نارمل ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں چینجز ضرور آتی ہیں. ایموشنلی کیا ہے, ایک سیڈنس رہے گی, اینگر رہے گا, گلٹ ہوگا. گلٹ کس چیز کا کہ آپ کو اپنی چیزیں یاد آتی ہیں کہ اچھا ایسے کر لیتے تو ایسے نہ ہوتا, ایسے کر لیتے تو ایسے نہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو بیٹر کوائٹ نارمل ہے اگر سب میں یہ سمٹمز آتے ہیں, نارمل سی بات ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ سمٹمس کتنی دیر کے لیے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو یہ سمٹمس اپ ٹو ایئرز رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیتھ ہوئی ہے لیکن اس کے آپ 10 سال کے بعد بھی نارمل نہیں ہے یا 5 سال کے بعد بھی نارمل نہیں ہے, تو دین وہ آپ کو ڈپریشن میں کاؤنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بیہیویئر میں بہت ساری آتی ہیں, فارگیٹ فلنس, بالکل آپ اوورلی وہ ہوتے ہو. ٹھیک ہے, سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ چیزوں کی بارے میں فضول فضول سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, ساری چیز آتی ہیں. اٹس جسٹ لائک کہ آپ کی سپلی آئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ ساری جو ہیں وہ ہوں گی. فزیکل بھی اسی طرح کی چینجز آئیں گی آپ میں, ایموشنل بھی اسی طرح کی آئیں گی. تب تو گلٹ ہوتا ہے نا, پڑھ لیتے تو شاید اچھا ہوتا, نہ پڑھتے, نہیں پڑھا اس وجہ سے ہوا, فلاں ہوا. اور بیہیویئر چینجز بھی بالکل اسی طرح کی آتی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ تھی ہمارے پاس سمٹمس آف گریف. اب اینٹیسپیٹری گریف کی بہت ساری ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, ہم کچھ اس میں پڑھیں گے. ایک نارمل, ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھا نارمل گریف. نارمل گریف مینس ہر لاس کے بعد انسان کو یہی فیل ہوتا ہے, ہر کسی کو. ٹھیک ہے, سائنس اینڈ سمٹمس کی انٹینسٹی اوپر نیچے ہو سکتی ہے پرسن ٹو پرسن, کسی کو زیادہ ہوتی ہیں, کسی کو کم ہوتی ہیں. کوئی ایک دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے, کچھ 2-4 ہفتوں میں ہوتا ہے, کوئی 2 مہینے میں ہو جاتا ہے, لیکن ہوتا سب میں ہے. سب میں گریف کے یہی سائن سمٹمز آتے ہیں, اور سب میں گریف ہوتا ہے اپنی ویلیویبل کسی بھی چیز کے لاس پہ. اس ویلیویبل میں ہر چیز انکلوڈ ہے, آپ کی جاب, آپ کا اسٹیٹس, آپ کا گھر, آپ کا کیریئر, آپ کے پیرنٹس, آپ کی فیملی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ انکلوڈ اس ویلیویبل تھنگ میں. ایون ٹو کچھ لوگوں کے لیے تو ان کے پیٹس اتنے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے یہ گریف, وہ بےچارے کسی کو بتا بھی نہیں پاتے, اور اس کا لاس ایک بڑی ان کے لیے چیز ہوتا ہے. آپ کا کوئی فون گم ہو جائے جو یا آپ کو بڑا پسند ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پسند ہے, اس کے بعد یہی سائن سمٹمز آتے ہیں گریف میں. ٹھیک ہو گیا. اینٹیسپیٹری گریف, اینٹیسپیشن مینس جس کا پہلے سے آئیڈیا ہو. یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا کوئی کلوز فیملی ممبر ڈائنگ پروسیس میں ہو, ڈیتھ بیڈ پہ ہو. ٹھیک ہے, ان میں اینٹیسپیٹری, وہ پہلے سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے. جس طرح کرونک النیس ہے, ٹھیک ہے, آج کل جس طرح کسی کا کرونا بہت آگے چلا جائے, ٹھیک ہے, ان میں یہ سب کچھ ہے. ڈپریشن ہے, ایکسٹریم کنسرن فار دا ڈائنگ پرسنز ہے, preparing for the death and adjust to changes caused by the death. ٹھیک ہے, جن لوگوں میں اینٹیسپیٹڈ گریف ہوتا ہے وہ اس پہ تو پریشان ہیں ہی ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گھر میں سب سے بڑا بہن یا بھائی ہے, تو اس کے پاس ڈینائل کا, اینگر کا, بارگن کا ٹائم نہیں ہوتا. وہ خاموشی سے اپنے ڈپریشن میں رہتے ہیں, اور یا ایکسیپٹنس میں آ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے, اب اس کے بعد ہمیں ہینڈل کرنا ہے. اپنے آپ کو وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں فوراً سے, تاکہ وہ باقی اپنے کلوز فیملی ممبرس کی ٹیک کیئر کر سکیں. ٹھیک ہے, لیکن ان میں ایکسٹریم ڈپریشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو زیادہ جو فوراً یہ ایکسیپٹنس میں چلے جاتے ہیں. اگر کسی کا کوئی اس طرح جس کسی نے دیکھا ہو, اس کو تو آئیڈیا ہوگا
کہ کسی کلوز ون کی ڈیتھ کے بعد بڑے بہن بھائی کتنے رسپانسبل ہو جاتے ہیں، چاہے ان کی ایج کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. کمپلیکیٹڈ گریف. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے دیکھا تھا نارمل گریف، یہ تھا، اس کے بعد تھا اینٹیسپیٹڈ، اب ہے کمپلیکیٹڈ گریف. کمپلیکیٹڈ گریف ایسی چیز ہے جس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے باقاعدہ ڈاکٹر سے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ٹرومیٹک اور پرولونگ گریف بھی کہتے ہیں. اور زیادہ تر اس کے ڈائگنوسس بنانے کی کرائٹیریاز ہیں. ٹھیک ہے، اب سمپلی کسی کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمپلیکیٹڈ گریف میں ہے. اس کو ڈائگنوز کرنے کے باقاعدہ جو کرائٹیریاز ہیں، جب وہ پورے ہوں گے پھر آپ کو کوئی سائکیٹرسٹ آپ کو اس چیز کا بتا سکتا ہے، جس میں سمٹمز پچھلے 6 مہینے سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، سپلی آئی کو 6 مہینے گزر گئے ہیں لیکن یہ پھر بھی گریف والی سچویشنز نہیں جا رہی، یا اس سے لمبا منیمم 6 منتھس اور اس سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آتے ہیں. فار ایگزامپل کیسز ہوتی ہیں انٹینس سیڈنس فار ایئرز. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ گریف کے کیسز آتے ہیں چائلڈ لاس کے کیس میں، جن پیرنٹس کے بچے ایکسیڈنٹ میں یا ان ایکسپیکٹڈ انڈیٹرمائنڈ ڈیتھ میں چلے جاتے ہیں. وہ پیرنٹس چلے جاتے ہیں کمپلیکیٹڈ گریف میں، وہ سالوں اس بات کو نہیں بھول پاتے کہ ہمارا بچہ چلا گیا اس وجہ سے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ پینفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا کسی کا بالکل پیرنٹس ہیں وہ ایکسیڈنٹ میں یا ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ. ٹھیک ہے، جو ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہے اس میں زیادہ پین ہے. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ گریف ہے، اس میں لوگوں کا کمپلیکیٹڈ گریف میں جانے کے چانسز زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ چیز ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے. بہت عرصہ لگ جاتا ہے اس ڈپریشن میں. ٹھیک ہو گیا. فیلنگز آف ڈس بلیف رہتا ہے، لائف کے اوپر سے بلیف ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز سے ہو جاتا ہے. ڈسٹریسفل میموریز ہیں، فیلنگ unable to move with one's life. ٹھیک ہے، and yearning for the deceased. کبھی اگر کبھی ٹی وی پہ کسی میں دیکھیں جن کے بچے چلے جاتے ہیں اس طرح ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ میں، ان کے پیرنٹس کو بس ایک ہی ہوتا ہے، کسی طرح میرا بچہ لا دو بس. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ گریف کے کیسز ہونے میں آتے ہیں جن پیرنٹس نے اپنا کسی بھی ایج کا بچہ لوز کیا ہو کسی ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ میں. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ کامن یہ ان میں ہے. اس کے بعد یہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے، کسی لو ون کی ڈیتھ میں ہو سکتا ہے گریف. ٹھیک ہے، کسی کا بھی ان ایکسپیکٹڈ لاس ہوا ہے کسی بھی چیز میں، وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں پھر کمپلیکیٹڈ گریف میں. ہاں، کمپلیکیٹڈ گریف میں پھر ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ان لوگوں کو نارمل زندگی میں لانے کے لیے تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، ایک اور ورڈ جو انٹرچینجلی یوز ہوتا ہے بیریومنٹ. ٹھیک ہے، اس میں اور گریف میں یہ ڈفرنس ہے کہ گریف ہے وہ ایموشنل سائیکولوجیکل ریئیکشن ہے، ایموشن ہے. بیریومنٹ جو ہے یہ کہتے ہیں اس ٹائم پیریڈ کو جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں. مورننگ مینس جو جس طرح سوگ منانا. ٹھیک ہے، اس کو یہ کہتے ہیں. اور ہر کلچر کے اپنے ہوتے ہیں، جس طرح ہندوؤں میں ہے کہ اتنے دن وہ ایک اسپیسیفکلی وائٹ کپڑے پہنتے ہیں اور اس طرح سے کر کے ان کی ڈیتھ کے بعد وہ ایک تصویر لگاتے ہیں جس پہ پھول لٹکاتے ہیں اور دیے شیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا وے ہے. ہمارا مسلمس کا یہ ہے کہ جس طرح فیمیل کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو پورا اس کا ایک ٹائم، پورا ایک اس کا ٹائم ہے سوگ کا. ٹھیک ہے، جو جس کو عدت بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک ہے. یہ سارا ہے کس کس طرح سے اب کلچر میں اور کس طرح سے سوسائٹی میں آپ شو نظر آتا ہے کہ یہ بندہ پین میں ہے، اس کا یہ بریومنٹ پیریڈ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ گریف ہے، اس کا بریومنٹ ہے. تو وہ چیز جس طرح آپ سوسائٹی میں اس کو کرتے ہیں، جس طرح وہ بعد میں کل خوانی ہوتی ہے، چہلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے اس کو ایک کوپنگ میکنزمز ہیں اس لاس کو فیس کرنے کے. ٹھیک ہے، اور ہر کسی کلچر کے اس کے اکارڈنگ ہوتے ہیں.
وہی بات آ گئی کہ ڈیوریشن آف بیریومنٹ، یہ ٹائم پیریڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اٹیچمنٹ تھی اس کے ساتھ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ کتنی اٹیچمنٹ تھی آپ کی لاس کے بعد. فار ایگزامپل کوئی ایسی جاب چلی گئی ہے جس کو کرنے کا آپ کا پہلے ہی دل نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، آپ پہلے جان چھڑانا چاہتے تھے، اس جاب کے جانے کا دکھ 2 منٹ ہوگا، 10 منٹ ہوگا، ایک دن ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اس سے کیا شو ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت تھی لیکن آپ کو وہ پسند نہیں تھی، اب وہ چلی گئی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو بڑی جلدی کمپنسیٹ کر لیں گے، ان ساری چیزوں سے نکل آئیں گے، اور وہ بیریومنٹ کا پیریڈ بھی بہت شارٹ ہوگا. جیسے ہی نیکسٹ جاب ملے گی آپ کو بھول جائے گا پچھلی ہر جاب کے بارے میں، پچھلی ہر چیز کے بارے میں. سیم ایز لوگوں کا ریلیشن شپ میں اس طرح کا کیس ہوتا ہے. کچھ ریلیشن شپس اتنے ٹاکسک ہو چکے ہوتے ہیں کہ لوگ بس اس کو نبھا رہے ہوتے ہیں کسی مجبوری کے تحت. جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو ان کو 10 منٹ تھوڑی دیر کے لیے تو ہوتا ہے ایک سوسائٹی کے سامنے، لیکن اس کے بعد وہ کوائٹ نارمل ہو جاتے ہیں. اور دوسرے بیریومنٹ کا ان کا پیریڈ بڑا شارٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی اس چیز کے ساتھ. جتنی زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی اتنا بیریومنٹ کا پیریڈ لانگ ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چائلڈ لاس کے کیس میں اتنا لانگ ہو جاتا ہے یہ پیریڈ کہ لوگ نارمل گریف سے کمپلیکیٹڈ گریف میں چلے جاتے ہیں، میجر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اوکے، اچھا، یہ چارٹ آپ لوگوں نے بڑے اچھے دھیان سے طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ نارمل گریف اور کمپلیکیٹڈ گریف میں ڈفرنس کیا ہے. یہ ایز اٹ از پیپر میں بھی آتا ہے. اب نارمل گریف میں مائنر سا ویٹ لاس ہے، ٹھیک ہے، <<5 points، لیکن کمپلیکیٹڈ گریف میں مور دین 5% آف باڈی ویٹ تک ویٹ لاس ہو جاتا ہے. اور نارمل گریف میں مائنر سی سلیپ ڈسٹربینسز ہیں لیکن کمپلیکیٹڈ میں سگنیفیکنٹ ہے. اور نارمل میں گلٹی فیلنگس ہیں لیکن کمپلیکیٹڈ گریف میں باقاعدہ فیلنگ آف ورتھ لیسنس آتی ہے. اب نارمل بیریومنٹ میں ایلیوژنز ہیں، یہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے نا، ایلیوژنز، ہیلوسینیشنز اور ڈیلوژنز. نہیں پڑھا تو بھی ڈیٹیل آ جائے گا اس کا اسی لیکچر میں. اچھا، ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز ہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. نارمل گریف میں آپ اپنی دوبارہ لائف میں چلے جاتے ہو ود ان اے ویکس، لیکن کمپلیکیٹڈ گریف میں نہیں جا پاتے. آپ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز تو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی کھیلتا ہے تو وہ کھیل چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کمپلیکیٹڈ گروپ میں سوسائڈل اٹیمپٹس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور سویئر سمپٹمس پرسسٹ فار مور دین 2 months اور moderate symptoms persist for more than 1 year، ٹھیک ہے. لیکن نارمل گریف میں جو ہے وہ <2 months میں سارے سمٹمز ریزالو ہو جاتے ہیں. جو ماڈریٹ سمٹمز ہیں، جو زیادہ ہے، وہ بھی 1 سال کے اندر اندر ہو جاتے ہیں. اچھا، جو نارمل گریف کا ٹریٹمنٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ سپورٹو سائیکو تھراپی ہے، ٹھیک ہے، پیئر سپورٹ ہے، اس سے ہو جائے گا. لیکن جب کمپلیکیٹڈ ٹریٹمنٹ ہے تب اینٹی ڈپریسنٹس، اینٹی سائیکوٹکس کی باقاعدہ میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے. پروفیشنل سائیکو تھراپی کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. ان دونوں کا یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ اسی سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کس چیز کا کتنا وہ کتنا زیادہ، جتنی ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہوگی اتنا گریف کے بریومنٹ کے پیریڈ کے لمبے ہونے کا اتنا زیادہ چانس ہے، ٹھیک ہے. اتنا زیادہ چانس ہے کہ جو پرسن ہے، سفرر ہے، وہ نارمل گریف سے کمپلیکیٹڈ گریف میں جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ہے اینیورسری ری ایکشنز. اینیورسری ری ایکشنز آپ کو سمجھ آئے گی جب دوبارہ سے وہی آتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں برسی، ہے نا. تو ڈیتھ اینیورسری، اس ٹائم پہ ایک اسٹرانگ ایموشنز آتے ہیں، وہی اسی ٹرامیٹک ایونٹ کی سب کچھ ساری چیزیں، وہی باتیں یاد آتی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اتنا ہی پینفل ہوتا ہے جتنا وہ اس ٹائم پہ تھا. دس از کالڈ اینیورسری ری ایکشنز. اب کسی میں تو یہ اینیورسری ری ایکشنز بس اتنے ہوتے ہیں کہ یاد ضرور آتا ہے اور سب کچھ پینفل ضرور ہوتا ہے،
لیکن وہ مائلڈ سے اپسیٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک آدھ دن میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں انورسری ریئیکشنز اتنے سویئر ہوتے ہیں کہ وہ اگلے سال میں اسی ٹائم پہ ان میں سگنیفیکنٹ سائکیٹرک اور میڈیکل کنڈیشنز سامنے نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کمپلیکیٹڈ گریف کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں چائلڈ لاس میں، تو وہ پیرنٹس جو آلریڈی کمپلیکیٹڈ گریف میں ہوتے ہیں، اینیورسری ریئیکشنز پہ وہ باقاعدہ اسی طرح چیخیں مارتے ہیں، روتے ہیں، سب کچھ وہی ہوتا ہے ان کے ساتھ، ان کو اسی طرح فیل ہوتا ہے جس طرح ان کو ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ فیل ہوا تھا. اور ان میں سگنیفیکنٹ میڈیکل سمٹمز اور کنڈیشنز آتی ہیں اسی ٹائم پہ اینیورسری ریئیکشنز پہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب صحیح کیسے مینج کیسے کرنا ہے گریف کو؟ بڑے عرصے تک کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب کمپلیکیٹڈ گریف کا پتہ چلا، ٹھیک ہے، اس کے سائن سمپٹمس کا یہ کوائٹ سملر ٹو ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، تب اس کو ایز اے ڈس آرڈر ٹریٹ کیا گیا. تو اس میں دو چیزیں ہیں، گریف کاؤنسلنگ ہے اور گریف تھراپی ہے. اب گریف میں کیا ہے، ٹاسک کیا ہے، گریف میں کیا چیز کرنا، کام کیا کرنا ہے کسی کو گریف سے باہر نکالنے کے لیے. اس میں یہ ٹیئر ماڈل دیا ہوا ہے. ٹی مینس ٹو ایکسپٹ، ای سے ایکسپیرئنس دا پین آف لاس، اور اے سے ہے ایڈجسٹ ٹو دا نیو انوائرمنٹ وداؤٹ دا لاسٹ پرسن، اور آر سے ہے ری انویسٹ ان دا نیو ریالٹی. بہت سمپل سا، بہت ایزی سا، یہ اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. گولس کیا ہوں گے گریف کاؤنسلنگ کی؟ وہی والی باتیں جو ابھی ہم نے ٹیئر ماڈل میں پڑھی. ایکسپٹ کرنا ہے لاس کو، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کی آئیڈینٹیفائی کریں گے آپ فیلنگس کو، ٹھیک ہے، اس سے بات کر کے پھر اس سے یہ چیزیں بتائیں گے. وہی والے ماڈل کو اس گول میں ہم نے دیا ہوا ہے، ٹیئر ماڈل کو، ٹھیک ہے. اس کو سپورٹ دینی ہے ایموشنلی بھی، فزیکلی بھی، ہر طرح سے. ٹھیک ہے. یہ سارے گولز ہیں. ایکسپٹ کرنا ہے مینلی سب سے پہلے جو ہے وہ ایکسپٹنس آئے گی تو آگے موو آن کر سکتے ہیں. اچھا جی، گریف تھراپی. ٹھیک ہے. گریف تھراپی میں وہ بھی وہی ساری چیزیں ہیں کاؤنسلنگ میں آپ نے دیکھ لیا. تھراپی میں یہ ہے کہ اتنی ایبلٹی ہو کہ وہ اپنے ایکسپیرئنس کو ایکسپریس بھی کر سکیں اور پینفل چیزوں کے ساتھ موو آن بھی کر سکیں، اور اپنے آس پاس جو اس کے لوگ ہیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ کوپ اپ بھی کر سکیں. ٹھیک ہے. ان کے پاس افیکٹو ویز ہوں جس کے ساتھ وہ کوپ اپ کر رہا ہے اتنے پینفل چینجز کے لیے. کنٹینیو ریلیشن شپ ود دا پرسن ہو ڈائڈ. ہم کس طرح رکھتے ہیں کنٹینیو ریلیشن شپ ود دا پرسن ہو ڈائز؟ ہم ہر برسی پہ ان کے لیے قرآن خوانی کراتے ہیں، یا ان کے نام کا صدقہ کرتے ہیں، یا ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا ان کو اچھی میموریز میں یاد، یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں جو ان کا لائف کا ایم ہو لیکن وہ آپ پورا کر دیں. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ گریف تھراپی میں انکلوڈ ہے. کچھ لوگ جو کمپلیکیٹڈ گریف میں ہوتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا چائلڈ لاس کے لیے، ان کے لیے بڑا ایک افیکٹو وے ہے. ٹھیک ہے. پینفل چینجز کے لیے ان کو آپ کسی اس طرح کے پروڈکٹیو کام میں لگا دیں. ٹھیک ہے. اگر وہ 2 4 6 بچوں اور کی کیئر کرنے لگ جائیں گے تو وہ بڑی جلدی اس چیز سے باہر نکل آئیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے ہم اپنے بچے کا خیال کر رہے ہیں. تو ری اسٹیبلش ریلیشن شپ اینڈ انڈرسٹینڈ دا ادرس may have difficulty empathizing with the grief they experience means اپنے آس پاس بھی اگر ان کے کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے سیم سفرنگ ہے، جن کی سیم لاس سے گزرے ہیں، ان کو ایمپتھائز کرنا آ جائے گا تو اٹ مینس کہ وہ ان کی گریف تھراپی کمپلیٹ ہو گئی ہے، وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اینی کوشچنس؟ ٹیسٹ کے بارے میں کوئی ریویو؟ چلیں ٹھیک ہے. کوئی کوشچن نہیں، سب سمجھ آ گیا؟ پین از سو پینفل. ہر کسی کی اسٹیجز ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے.
کسی کوئی بڑی جلدی اس پین کو ہائڈ کر جاتا ہے اور کوئی بڑی اس کو پروڈکٹیو وے میں لے جاتا ہے، کنسٹرکٹیو وے میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. پرسنالٹی ڈس آرڈر جتنے کہ آپ لوگوں کو کروائے ہیں لیکچر میں، بس اس طرح تو بہت زیادہ ہے. بہت لمبی ڈیٹیل نہیں آپ کو چاہیے، جتنی کہ آپ کو لیکچر میں کروائی ہے بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے. یہ جتنا آپ کی بک میں دیا ہوا ہے دیٹ از مور دین سفیشینٹ فار یو. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے لیول پہ اتنا ہی بہت ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. اوکے جی پھر اللہ حافظ.